اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف سے اپنی وابستگی رکھنا یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے، اور حضور کی ساری زندگی کے اعمال کو اپنے لیے رحمت، کرم اور کامیابی سمجھنا، یہ بھی کامیابی کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں جو ہمیں فرمایا کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر، مومنوں پر احسان کیا، ان میں انہی میں سے رسول بھیجا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں ان پر جن پر اللہ نے احسان کیا۔ وہ پھر آیات کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر وہ انہیں پاک کرتا ہے اپنی مقدس مجالس کے ذریعے، اپنی مقدس محافل کے ذریعے، اپنی توجہ کے ذریعے وہ انہیں پاک کرتا ہے، تلاوت بھی، پاکی بھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ محبوب کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، فرمایا اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے گمراہ تھے، لیکن اللہ نے احسان کیا، حضور آئے، انہی احسان میں سے ایک احسان حضور کا آنا، پھر حضور کے سبب سے اللہ کا کلام نصیب ہو جانا، حضور کے سبب سے باطنی پاکی نصیب ہو جانا، حضور کی سبب سے قرآن مجید کی تعلیم اور حدیث نبویہ جو حضور فرماتے تھے، حضور کے فرامین نصیب ہو جانا۔ فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے اتنا بڑا احسان کیا، ایک ذات بھیج کے اپنے تمام تر انوار و تجلیات اس محبوب کے ذریعے تمہیں عطا فرما دیے۔ میرے بھائیوں، بڑی سمجھنے والی بات ہے، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اور جس پر احسان ہو وہ شکر نہ بجا لائے اسے ناشکرا کہتے ہیں۔ احسان کا بدلہ احسان نہ دے کسی کا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اگر انسان بھی کسی پر احسان کرے اس کا بدلہ نہ دے، فرمایا اس نے اللہ کا ہی شکر ادا نہیں کیا۔ جو انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ رب العزت کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ اس آیت مقدس میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں تعلیم دی وہ فرمایا کہ تلاوت قرآن، نیک مجالس اور نیک لوگوں کی صحبت، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت سے منور روشن فرمایا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ، یہاں میں ایک بڑی بات کہوں آپ کو، عظیم بات ہے، قرآن مجید میں ایک ہی مقام ہے جہاں اللہ نے خوشی کا حکم دیا ہے، باقی ہر جگہ پہ اللہ نے منع کیا ہے کہ خوشی نہیں منانی۔
وہ ہے کہ اللہ کا جب فضل اور اس کی رحمت ہو. امت کا فیصلہ ہے، فضل بھی حضور کی ذات ہے، رحمت بھی حضور کی ذات ہے. لیکن خوشی منائیں کہ جس ذات پر ہم خوشی منائیں وہ بھی ہم پر خوش ہوں. بڑی سمجھنے والی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ باپ کے نام پر جلسے سجائے، والدین کی فضیلت پر علماء بلائے، ان پر تو خوشیاں منائے کہ اللہ نے مجھے نیک والدین دیے، اچھے دیے، لیکن انہیں خوش نہ کرے تو بتائیں وہ سمجھدار ہے؟ یعنی ماں باپ پر تو خوشی منا رہا ہے، میرے ماں باپ نیک ہیں، میرے ماں باپ صالح ہیں، وہ اچھے ہیں، لیکن انہیں خوش نہ کرے تو بتاؤ اس کی خوشی کسی کام کی ہے؟ بڑی سمجھنے والی بات ہے. حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ جڑا بندہ اتھو چل کے اگلے شہر جا کے دوسرے شہر میں پہنچ کر پیر کے ہاتھ تو چومتا ہے، لیکن زندگی میں کبھی ماں باپ کے پاؤں نہیں چومے. اگرچہ پیران عظام کے ہاتھ چومنا ویسے برکت ہے، نیک لوگوں کے ہاتھ چومنا حضور کے صحابہ کی سنت ہے. حضور کے صحابہ حضور کے ہاتھ مبارک چومتے تھے. بخاری کی کتب میں بھی موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور یہ تسلسل سے کام جاری ہے. لیکن غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی یہاں ہے. چاہیے یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہمیں قرآن مجید میں، یہ فرض نہیں کہ بندہ کسی پیر کے ہاتھ چومے، بغیر چومے بھی کسی کے بیعت ہو سکتا ہے، اس سے فیض اخذ کر سکتا ہے. اگر نہ چومے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. ادب کے اور بڑے طریقے ہیں، اپنائے جا سکتے ہیں. وہ دل کرتا ہے چومے، اس کا دل مطمئن ہے تو چومے، برکات حاصل کرے. لیکن یاد رکھیں میرے بھائیو، جناح الذل من الرحمہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ماں باپ کے لیے تم نے جو کام کرنا ہے وہ بڑا عظیم ہے. فرمایا اخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، فرمایا اپنے بازوں کو اپنے والدین کی بارگاہ میں جھکا دو، تعظیم کرو. کیا کرو؟ اخفض کا معنی ہوتا ہے نیچے ہو جانا. اپنے بازو کو کیا کرو؟ جھکا دو. بڑی سمجھنے والی بات ہے میرے بھائیوں. یہاں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا مہینہ ہے، معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ حضور کو بھی خوش کرنا ہے اور حضور کے آنے پر بھی خوش ہونا ہے. دونوں کام کرنے ہیں. یہ باتیں میری یاد رکھنی ہیں. آج کا خطبہ ہمارا اسی کے ارد گرد کوشش کریں گے رہے. حضور کو بھی خوش کرنا ہے اور حضور کے آنے پر بھی خوش ہونا ہے. یہ طریقے ہیں. اگر حضور ناراض ہو گئے لاکھوں خوشیاں منائیں، کوئی خوشی کام نہیں آئے. حضور خوش ہوئے تو حضور کے آنے پر ہر خوشی کام آئے گی. میرے آقا کی حدیث پاک گوش گزار کرتا ہوں، بالخصوص نوجوان جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، میں اپنے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. مفہوم حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں میری چاہت ہے میں عشاء کی نماز شروع کراؤں اور میں الحمد شریف شروع کر دوں. فرمایا میری چاہت یہ ہے میری ماں مجھے آواز دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نماز توڑ کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاؤں. یہ میرے آقا کی خواہش ہے. میرے آقا نے اپنی امت کو تعلیم دی، اپنی امت کو سبق عطا فرمایا. یہ میری خواہش ہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں اس قدر محبت کروں، ماں باپ کے ساتھ اس قدر پیار کروں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے والدہ کی فرما برداری کرنا. یحییٰ علیہ السلام نے ذکر کیا. والدین نبیوں کا ذکر ہے. میرے بھائیوں نبوت کتنا مقام ہے، بلند مقام ہے. امت کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، نبوت کے اتنے بلند مقام پر بھی والدین کی خدمت لازمی ہے، تو پھر امتی پر کیوں نہیں؟ اس لیے میرے آقا کے پاس صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے مصطفیٰ کو بھی خوش کرنا ہے اور حضور کے آنے پر بھی خوش ہونا ہے. یہ ایمان ہم نے سمجھنا ہے. میرا بھائی وہ میرا بھائی رہے گا نہیں، ہوگی جھنڈیاں لگا رہا ہے، ماں کے لیے گولی نہیں لے کے سکتا،
تو काहे की खुशी मना रहा है? मेरे मुस्तफा के पीछे खड़े होने वाले नमाजी अलकमा सहाबी, उनकी रूह कफ़से अंसरी से निकल रही थी, ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। अलकमा की एक रकात नहीं, खड़े सिर पीछा हुजूर के पीछे खड़ा होना और सारी उम्मत की इबादत एक तरफ, सारी उम्मत के सदकात एक तरफ, उनके ज़ुहद तकवे एक तरफ, वो नबी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं जिन पर अल्लाह की वही नाजिल होती है। मेरे आका उन पर खुश नहीं हुए, फरमाया ना, इसकी वालदा को बुलाओ, वालिदैन में कुछ जिंदा है। जी वालदा है, फरमाया बुलाओ। वो आई, मेरे हबीब हम सब के महबूब ने फरमाया नाराज तो नहीं है कहीं अलकमा पर? आज की इसने मुझे तकलीफ दी है, मैं नाराज हूँ। मेरे आका ने फरमाया फिर लकड़ियां जमा करो। बताएं हुजूर खुश थे, लकड़ियां जमा फरमा रहे थे। 70 हीले बहाने, जहां 25,000 तनख्वाह हो उसे कहना है सर सर, जहां 40,000 तनख्वाह हो उसे कहना है जी 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 बिस्मिल्लाह। और जिस वालदा ने तुम्हें, जिस वालिद और वालदा ने रातों तेरे लिए जागे, तेरे दुख को अपना बड़ा दुख समझा, तेरे बुखार को अपना बुखार, तेरी दर्द को अपना दर्द, तेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ, तेरे चेहरे को तक तक कर अपनी जिंदगी गुजारी, एक एक लम्हे तेरे बड़े होने की तारीफें की। और आज बहाने और हीले बनाता है कि ये नहीं है, इन्होंने बनाया कुछ नहीं है, तुझे बना दिया। और तुझे क्या बनाते? तुझे नहीं बनाया, हमें नहीं बनाया, बना दिया, बात खत्म। कुछ बनाए ना बनाए वो उनका मसला है, फर्ज नहीं है उनके ऊपर, तरबियत फर्ज थी, नहीं हो सका तो तू 2 कनाल 4 कनाल का घर बनाना माँ बाप पर फर्ज है। उन्होंने कोशिश की, तालीम में तू कामयाब नहीं हो सका तो क्या फर्ज था कि तुझे वो किसी तरह घुट्टी में लेके पिला देते? फिर बड़े होके वालिदैन को ताने दिए जाते, ये पढ़ गया मैं क्यों नहीं पढ़ा, चाचू ने घर इतना बढ़ा लिया, आपने क्यों नहीं बनाया? वालदा भी साथ होती है, फिर ना समझ तेरा पे सुता रहता सी, फलां होता था फलां होता था। मेरे भाइयों समझने वाली बात है, मेरे आका ने जब लकड़ियां जमा करनी शुरू की, साहबा ने कहा, वालदा ने कहा कि ये क्या करने लगे? उन्होंने फरमाया अलकमा को जलाएंगे मेरे सामने। उन्होंने फरमाया हाँ ना, कब्र में भी जाके जलेगा ना। शफीउल मुज़निबीन, रहमतल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, महबूब रब्बिल आलमीन, सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के आखिरी नबी की बात कर रहा हूँ। दुआ क्यों ना फरमाई? फरमा देते, नहीं फरमाई। हमें समझाया माँ बाप की खुशी में साथ मेरी खुशी है, जितना मर्जी मेरे साथ रिश्ता जोड़ लो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पर खुश नहीं, इमाम अल अंबिया की लकड़ियां तुम्हारे लिए तैयार हैं, तैयारी कर लो। ये नहीं कहना कि छड़ दो मेरा है, ये नहीं होगा। फिर लकड़ियां जमा है, हुजूर ने कर दी थी, समझा दिया क़यामत तक, ए माँ बाप के नाफरमान, लाख खुशियां मना मेरे आने पर, मैंने तेरे लिए लकड़ियां तैयार कराई हुई हैं। समझने वाली हैं ये बातें, ये सच्ची बातें हैं, मेरे आका का सच्चा दीन है, समझने वाली हैं ये बातें। माँ ने कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुजूर ने फरमाया फिर नहीं कर सकती तो फिर आगे तो इससे भी बड़ी आग होगी। उसने कहा मैंने माफ़ किया। हजरत बिलाल के फरमाते हैं कि मुझे हुजूर ने भेजा, मैं दौड़ के गया, अभी कमरे के पीछे था, बुलंद आवाज से अलकमा कलमा पढ़ रहे थे। मेरे भाइयों, एक सहाबी आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने आपके साथ जिहाद पे जाना है, बड़ी बात आपको समझाने लगा हूँ, अल्लाह मुझे भी और आपको भी समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ से अमल और समझ शुरू होगी तो आगे भी जाएगी इंशाअल्लाह। हम सब नियत करें कि हमने सुनना ही अमल करने के लिए, जिनके माँ बाप चले गए उनके लिए अच्छा इसाल सवाब करें। आप तो माशाअल्लाह तुजार हजरात पढ़े लिखे हैं, वरना अहबाब अपने माँ बाप के इसाल सवाब के लिए दुकान पे जाके कहते हैं ख़त्म द सूट देवी। वो ख़त्म के लिए अलग एक सूट होता है जो सस्ता हो, वो अल्लाह के नाम पे देना है। माँ बाप के जिन्होंने सारी ज़िंदगी कपड़े पहनाए उनके नाम पर ख़त्म का एक अलग सूट है। जिन्होंने सारी ज़िंदगी रिज़्क़ खिलाया उनके लिए, मैंने गिनती करके एक दोस्त को सुनाया,
دیکھیں یہ غلط نہیں ہے، 40 دن دیں بزرگوں کا، یہ چلے میں ہوتا ہے، اللہ کی شان ہے، 40 دن میں اللہ نے ایک نئی زندگی رکھی ہوتی ہے، 40 دن میں جو کام مکمل ہے اس میں برکات رکھی ہیں، اللہ نے ہر نبی کو 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی ہے، یہ رب کی شان ہے۔ لیکن ہمارے ہاں 40 دن روٹی دیں گے اور کبھی کبھی 1 روٹی کبھی 2، 40 دن کی گنتی کریں کتنی روٹی، 8-7 کلو آٹا بنتا ہے۔ اگر غریب ہے تو کوئی بات نہیں، اس زمانے میں لوگ غریب ہوتے تھے تو 1-2 روٹیاں پکا کر مدد کے لیے جاتے تو اس وقت بہت بڑا ثواب تھا، بڑا اجر تھا، اس غربت کا زمانہ ہوتا، اس وقت روٹی دینا بڑا کام تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، اگر کسی کو دینا بھی ہے تو اس سے پوچھو تیرے مہینے کا راشن کتنا ہے، میں نے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کرنا ہے، آپ لے لیں گے تو لے تو یار میں پورا راشن آپ کو دیتا ہوں۔ تو پھر آج وہ نیکی کریں جو نیکی اگلے کو ضرورت ہے، تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کو ثواب نصیب ہو جائے۔ حضور کی بارگاہ میں بڑی بلند بات ہے میرے آقا کی، حضور نے یہ جو محبت والدین کا ہمیں سبق دیا نا، اس میں عظیم سبق ہے۔ عاشقوں کے لیے یا تو عاشق کہنا چھوڑ دیں یا تو محب کہنا چھوڑ دیں، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، یا اس حدیث کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ حضور نے فرمایا جہاد پہ تیار ہو جاؤ۔